پہلی ملاقات جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہ خون منتقل ہوتا ہے اور وہ ہے سندس فاؤنڈیشن. آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے بچوں کو وہاں پہ لانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی کزن میرج ہے شاید. جی جی. اور آپ کے بچے کو صرف خون کی بیماری نہیں ہے, منتقل نہیں کرنا پڑتا 15 دن کے بعد, بلکہ اس کو ہائپرٹائٹس بھی ہے اور HIV بھی ہے. یہ اتنا کمپلیکیشن سننے کے بعد یقین کریں کہ زندگی میں نا امیدی جو تھی اس نے اوڑھنی کی طرح بچھونا جو تھا وہ بچھا لیا تھا. آپ کب ملی پیر صاحب سے؟ ایکچولی بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ ان کے ایشوز ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں, تو ہیپیٹائٹس, HIV یہ چیزیں ہیں. ایک دفعہ اس کو چیسٹ پین بہت سیویئر ہوگی. اچھا. مطلب مہینہ 2 مہینہ ہم لوگوں نے اس کا علاج کروایا. پھر میں نے اس کا ECG, اس کا ایکس رے, اس کا ایکو کروایا. اس میں بھی ڈاکٹرز نے کہا اس کا آئرن اوور لوڈ نہیں ہے, جیسا کہ نارملی تھیلیسیمیاز میں آئرن اوور لوڈ ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے بڑی پریشانی والی بات تھی. پھر میری بھابھی نے مجھے بتایا پیر صاحب کے بارے میں. پھر میں نے آن لائن چیک کیا تو آپ کا پروگرام میں بھی یہ آئے ہوئے تھے, تو وہاں سے پھر میں نے ان کا ایڈریس نوٹ کیا. پھر میں گئی اور 2 دم کے بعد چیسٹ پین ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی نہیں. الحمدللہ. آپ اس سے پہلے پیر صاحب کو نہیں جانتی؟ نہیں, بالکل نہیں. مجھے اتنا نہیں پتا تھا, شاید سنا ہو لیکن اتنا میں جانتی نہیں تھی. پہلے اس سے پہلے آپ کو ان چیزوں پہ یقین تھا؟ یقین تو اتنا ہی ابھی بھی اللہ پر جتنا اب ہے, کیونکہ دعا تو کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں. اچھا, ایک بات جو ہے نا بحثیت باپ کے, یہ میں بڑا مشکل ہے میرے لیے پوچھنا بھی, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی جی. پہلے آپ کو امید تھی کہ بچے ریکور کریں گے؟ مجھے یقین تھا. ہائے جیتی رہو, یقین تھا. جی جی بالکل. آپ کو لگتا ہے اللہ نے اس یقین کو کال کیا؟ کیونکہ جب تک میں خود کوشش کرتی رہی ہوں اس کے بعد مجھے لگ رہا تھا ایک سٹیپ مجھے تھوڑا سا اوپر لینا چاہیے. بالکل. اس وقت بچوں کی کنڈیشن کیا ہے؟ الحمدللہ ہیپیٹائٹس ان کا بالکل کلیئر ہے, اور HIV جو میرے بیٹے کا میرے پاس رپورٹس بھی ہیں. 600 اس کا وائرل لوڈ تھا, اب اس کا صرف 21 ہے. اور یہ ایک دن پہلے انہوں نے 600 سے 21 ہے. جی جی. اور انہوں نے جب دم کیا تھا انہوں نے کہا تھا ویری نیکسٹ ڈے اب رپورٹس کروائیے گا, اور وہ ویری نیکسٹ ڈے ہی میں نے کروائی تھی رپورٹس. میں نے پیر صاحب کو بھی دی تھی. یہ بچے اس وقت میڈیکیشن پر بھی ہیں؟ جی جی, میڈیکیشنز بھی ہیں, لیکن وہ اتنی ریگولر لے نہیں سکتے کیونکہ میڈیسن کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. آئرن کی, ہاں جی, 15-20 تو گولیاں یہ روز کی. پہلے یہ بچہ آپ نے فرمایا تھا, اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے, کہ یہ بچہ 15 دن کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے جاتا ہے. جی. اب یہ بچہ کتنے دن کے بعد جاتا ہے؟ ابھی یہ مہینے میں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی 10 HB مینٹین رہی ہے, جو کبھی بھی نہیں رہی. پورا مہینہ گزار جو ہے وہ HB جو ہے وہ 10 پر رہا ہے, جو کہ ایک بڑا نارمل ہے. اور بالکل ان کے لیے تو اتنا نارمل نہیں ہے, کیونکہ یہ ہیپیٹائٹس کی میڈیسنز بھی لے رہے ہیں, بون میرو سپریشن بھی چل رہی ہے ان کی. تو ان کا کم ہونا چاہیے, بہت کم ہونا چاہیے. جی الحمدللہ. لیکن ابھی 10 پر ہے. جی بالکل. اب تو ہے جس طریقے سے اب ہے روٹین پہ جا رہے ہیں بلڈ, تو بیچ میں 1-2 مہینے دوبارہ سے آئے ہیں. اب اس ریگولر باقی چیزیں بھی سیٹلڈ ہو رہی ہیں انشاءاللہ. مجھے یقین ہے یہ بھی ہو جائے گا. اولاد کا غم جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے دیکھنا, بڑا مشکل ہوتا ہے. جی. یہ عید سے بڑی خوشی ہے. الحمدللہ. یہ عید سے بڑی خوشی ہے. جی بالکل. ایسے ایک شفٹ آیا شخصیت کے اندر, ذہنی طور پہ, قلبی طور پہ. بہت کافی سکون ملا ہے. اور پہلے یقین تو تھا لیکن اب یقین اور پختہ ہو گیا. پہلے یقین تھا, امید تھی, لیکن ذرائع نہیں تھے. اب یقین اور امید کے ساتھ آپ ایک راستہ مل گیا. راستہ بھی ہے. بالکل. واہ. لوگوں کو ریکمینڈ کرو گی؟ ضرور کروں گی, کیونکہ وہاں پر بھی میں نے کافی زیادہ دیکھے ہیں جو میں خود وٹنس ہوئی. آپ نے کبھی پیر صاحب سے پوچھا نہیں کہ پیر صاحب یہ کیا ہے جو آپ کرتے ہیں جس سے کہ یہ ہوتا ہے؟ مجھے تو بس یہی ہے کہ جس طریقے سے یہ آئل لگا رہے ہوتے ہیں اتنی گرمی میں, اگر وہاں دیکھیں کوئی AC وغیرہ ایسا ان کے روم میں کچھ ایسا سسٹم نہیں ہے, اور ان کی زبان سے کچھ ایسا سخت الفاظ نہیں نکلتے. بالکل. اس بچے کو دینا ذرا, اس بچے کو دینا. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ فاطمہ. فاطمہ, پاس کرو اس کو ذرا. جی. کیا پرابلم کیا تھا آپ کو بیٹا؟ مجھے لمفوما, ہاجکن لمفوما. اس میں کیا ہوتا ہے سمٹمز؟ یہ گلٹیاں بن جاتی ہیں جسم کے اندر, اور یہ کینسرس ہے. ہاں جی. کتنا عرصہ؟ میری 4 سٹیج تھی. 4th سٹیج؟ ہاں جی, یعنی کہ 4th سٹیج, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے اپنے تجربے سے بتانا. ہاں جی. جو کینسر ہاسپٹل ہیں وہ 4th سٹیج کے پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں پکڑتے, نہیں کرتے. ہاں جی. ٹھیک ہے. مجھے 1 سال سے تھی. پہلے ڈاکٹرز نے کہا یہ TB کی ہے. اچھا. TB کا ٹریٹمنٹ کیا تو وہ پھر یہاں پہ ایک اور گلٹی بن گئی. اچھا. تو وہ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ بایوپسی کروائیں. بایوپسی کروائی تو وہ یہ کینسر کا آ گیا, اور یہ بڑا خطرناک ہے. ہاں جی. پھر پیٹ اسکین ہوا تو انہوں نے کہا یہ لاسٹ سٹیج ہے ان کی. پھر میں شوکت خانم گئی, انہوں نے یہ 4th سٹیج کا جب لفظ سنا تھا تو پھر کیا لگا تھا؟ کچھ نہیں. امید تھی؟ جی امید تھی. جی. 4th سٹیج پہ؟ جی. کس سے امید تھی؟
اللہ سے اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر کیا ہوا؟ دم کیا؟ پھر میں دم کروایا. فرق پڑتا رہا اس سے؟ ابھی کتنے دم کروا چکی ہو؟ میرے پورے ہو گئے, میری رپورٹس بھی کلیئر آ گئی ہیں. لڑکی کیا کہہ رہی ہو؟ جی رپورٹس بھی کلیئر آ گئی ہیں. فاطمہ مجھے انہوں نے بہت امید دی تھی. تمہاری رپورٹس کلیئر ہیں؟ جی, اور ابھی میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ٹریٹمنٹ کے بیچ میں میری رپورٹس کلیئر ہو گئی تھی. تمہیں پتا ہے کہ یہ ریورسیبل نہیں ہوتا؟ جی, میرے میاں نے میرا بہت ساتھ دیا, میرے گھر والے. میرے علاج تو ہو گیا, تمہیں لوگوں کا بھی پتا چل گیا کہ ساتھ کون کون کھڑا ہوتا ہے. جی کمال بات ہے, اس بچی کو دینا. آپ کا نام کیا بیٹا؟ سدرا لطیف. آپ کو ایشو کیا تھا؟ مجھے مینڈیبل سسٹ تھی. اچھا. دانت کے جو جبڑے کی ہڈی تھی وہ بڑھ رہی تھی آہستہ آہستہ. مائک کے پاس کرنا. اچھا. 7-8 سال ہو گئے تھے. یہ کینسرس نہیں تھی؟ کینسرس نہیں تھی, نہ اس میں پین تھی نہ کچھ تھا. اور پھر اسٹڈی کی وجہ سے میں نے نہیں چیک کروایا. پھر جب چیک کروایا تو بیوپسی بھی. پتا کیسے چلا کہ پیر صاحب کے پاس جانا ہے؟ عثمان غنی کون ہے, کہاں رہتا ہے؟ یہ میں نے آپ کا شو دیکھا تھا پچھلے سال, میری سسٹر نے دیکھا تھا تو انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا. پچھلے سال جو پروگرام کیا تھا وہ دیکھا تھا؟ جی. پھر ان کو ڈھونڈا کیسے؟ پھر اسی ٹائم نمبر وغیرہ آ رہا تھا تو فوراً ڈھونڈ لیا تھا. تو پچھلے سال سے میں نے دم کروانا اسٹارٹ کر دیا, ورنہ تو میں آپریشن. چل ہی نہیں رہا تھا. میری سسٹر نے ڈھونڈ لیا تھا نیٹ کے اوپر سے. اچھا. جی. جب پہلی دفعہ گئی تم, عثمان غنی صاحب کو آپ نے دیکھا جی, تو کیا لگا کہ یہی شخص ہے جو کہ میری زندگی کو ٹھیک کر دے گا؟ اگر سچ بتاؤں تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ دم پہ, اور میرے پیرنٹس کو تھا, بالکل بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ دم سے آرام آ سکتا ہے. تجربے کی وجہ سے یا اپنے کسی ایمان کی وجہ سے کہ یہ دم نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مجھے زیادہ میڈیکل پہ بلیو تھا کہ میڈیکل والے ٹریٹمنٹ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, یہ دم اور پیر کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو مجھے بالکل بھی نہیں تھا. تو پیرنٹس کی وجہ سے میں گئی تھی صرف مجبوری میں. جی. کہ چلو, اور پیرنٹس کرتے کہ یقین رکھ کے کرواؤ تو پھر آرام آئے گا. تو مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں تھا. میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. اچھا ذرا ٹھہرنا.